السلام شیخ، ٹھیک، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بغیر ضرورت کے کسی سے مانگنا یہ حرام ہے، تو جو جائز مانگا جاتا ہے کیوں تو ان کے پاس گھر بھی ہے، ان کے پاس الماری بھی ہے، پلنگ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، صرف لڑکی نہیں ہے، تو لڑکی کو چھوڑ کر جو باقی کی چیزیں مانگی جاتی ہے یہ بھی حرام میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے بھائی نے ایک سوال ریلیٹڈ ٹو میرجز، شادی کے مسائل پہ کیا کہ جو لوگ جہیز مانگتے کیا وہ اس میں آئیں؟ بالکل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو جو آ کر 3 مرتبہ سوال کیا، آپ نے دیا، اس کے بعد کیا کہا آپ نے کہ سوال مت کرنا. دوسرا روایت میں فرمایا جس کے پاس ہو اور ہونے کے باوجود بھی وہ مانگے، وہ اپنے لیے آگ لے رہا ہے، چاہے تھوڑی لے چاہے زیادہ لے، کوانٹٹی اس پہ ڈیپینڈ ہے، وہ آگ لے رہا ہے. اگر کوئی ان 3 کے علاوہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے، جو بیڑا اٹھا لے کسی کے جھگڑا ختم کرنے ادھار کا، جو آفت مصیبت بلا میں پھنسا ہوا ہے وہ آدمی، جو بھوکا ہو ایک وقت کا کھانا نہ، اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کھاتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے، حدیث الواضح ہے. تو ظاہر سی بات ہے سب کچھ ہونے کے بعد بھی ایک شخص اگر شادی میں اپنے مطلب ایک آدمی جو شادی اپنے بچے کر رہا ہے، وہ آدمی مطلب اپنے سمدھی سے یا ہونے والی بہو کے گھر سے، یا وہ لڑکا جو شادی کر رہا ہے اپنی بیوی سے یا اپنے سسر سے اگر کچھ لیتا ہے جو ظالمانہ طور پر ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے اور فطرت سوال کی ہے. بلکہ میں جانتا ہوں ہمارے پاس ایسے بھی پروگرام ہوتے ہیں جن پروگرام میں پہلے بات چیت ہوتی ہے، پھر ایک پروگرام پھر بیٹھتا ہے، اس پروگرام میں طے ہوتا ہے. کیا طے ہوتا ہے؟ وہ ایک رسم ہوتی ہے، ایک طے ہوتا ہے. کیا طے ہوتا ہے؟ ادھر کے بڑے بڈھے وہی بولتے ہیں اپنے میں کیا جمع ہوتے ہیں اور ایک پروگرام ہوتا ہے. پروگرام کیا ہوتا ہے معلوم؟ کیا آپ کو چاہیے بتا دیجئے، ہم کیا دے سکتے بارگین کر لیں گے تاکہ ہو جائے. اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ پہلے پورے رسومات ہو گئے، شادی طے ہوگی، رسم ہو گیا، اس کے بعد ایک آدھ پرانا داماد یا ادھر کا سمدھی جو پہلے سے بنا ہوا بولتا بھائی دیکھو رشتہ تو ہو گیا، اچھا ہو گیا، لیکن اب ضروری ایک بات میٹنگ اگر ہو جائے تو اچھا ہوگا. کہ ہاں ضروری میٹنگ ہو جائے تو اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، ایک علاقے میں اس کی پوری رسم ہوتی ہے. اور جو ہے آندھرا پردیش کے لوگوں کے اندر، جو تمل لوگ تیلگو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک سسٹم ہے، اس کو بولتے کٹنم. کٹنم کیا ہوتا ہے؟ ایک رسم ہوتی ہے ہندوؤں میں کہ پورا شادی طے ہونے کے بعد بڑے بڈھے بیٹھتے دونوں طرف کے اور طے کرتے ہیں، بارگین کرتے کیا لیا جائے گا، اور وہ کیش لیتے ایک ساتھ، چیزیں نہیں لیتے، بیوقوف نہیں ہم، کیش لیتے ہو تو اس کو بولتے کٹنم. یہ تیلگو کا لفظ ہے، کیش کیا دوں گے، تو وہ کٹنم طے ہوتی. اب وہ مسلمانوں میں بھی آندھرا کے بہت سارے جو آندھرا کے ادر ریجن کے حیدرآباد اسٹیٹ مطلب حیدرآباد ریجن کی چھوڑ کر ہیں، ان کے بھی چلتا کٹنم. میں بھی ایک دن گیا، مجھ سے کسی نے کٹنم بولا، کٹنم کیا مجھے نہیں پتا، پھر میں نے بلایا، اس نے پورا سمجھایا کٹنم. تو ایک رسم ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے علاقوں میں سے حیدرآباد میں ایک رسم ہوتی ہے، شادی طے ہونے کے بعد بیٹھ کر جہیز کیا لوں گے دوں گے. وہ کٹنم کا سمجھو مسلم ورژن، وہ تیلگو ورژن یا اردو مسلم ورژن، وہ تیلگو ہندو ورژن، ٹھیک، کہ جہیز کیا لوں گے دوں گے. ٹھیک، ہمارے پاس اورنگ آباد کے علاقے میں چھپکے وہ دے دیا جاتا ہے، بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ کہ پہلے داماد پہلی بیٹی کو 6 لاکھ دیا تھا، ہم نے جو بہو لایا اس نے کتنا دیا، تو وہ بات چیت میں بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا ایکسپیکٹیشن، کیا وہ امید کر رہے ہیں. یہاں ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی، یہاں سیدھا ڈائریکٹ کلیئر کنفرنٹیشن، بات چیت. چلیے آ گئے لوگ جمع ہو گئے، چلو بات چیت بھائی یہ سب تو ہو گیا، یہ جو رشتہ ہو گیا، یہ سب سائڈ لائن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب کیا طے ہو رہا؟ بولے اب طے ہو رہا جہیز کیا دیں گے. اچھا کچھ لوگ تھوڑا اس کو اچھا نام دیتے، مہر کی بات چیت ہو رہی، مہر کی جو کبھی دینا نہیں ہے، اور اگر دیا بھی جائے گا تو 2-5 ہزار سے زیادہ ہوں گا بھی نہیں، اور وہ کبھی زندگی بھر دینے والا بھی نہیں. ٹھیک، نام دیکھیے مہر، چلیے مہر کا تو ہو گیا ماشاءاللہ 5,000. اب جو ہے لڑکے کے جوڑے سے بات پھر آگے شروع ہو گئی. اب جوڑا ہے، گاڑی ہے، ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی اورنگ آباد میں دیکھے جا رہے ہیں اب جو جہیز نہیں لے رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے لیکن وہ کچھ اور لے رہے ہیں، کنسٹرکشن چالو ہے گھر کا، تو سلیب آپ کر دے تو اچھا ہے انکل، ہونے والے سسر سے انکل آپ سلیب کر دے. تو ایک صاحب مجھے بولنے لگے میں نے جہیز نہیں لیا. ماشاء اللہ کہاں ملتے ایسے لوگ جہیز نہیں لیے، بس وہ بولے وہ گھر وہ سب بن گیا تھا، کار نہیں تھی اپنے پاس، میں ڈسٹر لے لیا. 13,80,000 کی کار لیا تو نے سر، بس کار بولے. میں نے بڑے بھیا کے ٹائم پہ تو بولے پورا گھر ان کا ہی تھا، بولے ان کے سسر نے بنا دیا، میں نے صرف کار لیا. میں نے ماشاءاللہ بہت اللہ برکت دے، اس نے 20 لاکھ لیا، تو نے 13,80 لیا، تیرے بچے اور کم لیں گے، اس کا چل ہو جائے تیرا اندازہ. میں نہیں لیا جہیز، نہیں لیا. بولے جہیز بولے تو کیا جوڑا گھوڑا پلنگوں نہیں لیا، بولے میں نے گاڑی لیا. ایک صاحب بولے ہم نے سلیب ڈال لی 6.5 لاکھ، انہوں نے بڑی بچی کو دیے تھے، ہم کو آفر 6.5، ہم نے بولے سلیب ڈال دو ہمارے گھر کا، انہوں نے سلیب ڈال دی. کس کو دکھانا کچھ ہوا؟ اللہ کا شکر ہو گیا.
اور جتنا پکا کام کی طلاق بھی ہوئی تو کچھ واپس نہیں لے جانا, سلیب توڑ کے تھوڑی جاتا, لے جا تمہارا سلیب توڑ کے, پکا کام. تو ایسا بھی ہو رہا. یہ سب یاد رکھیے بیکاری پن ہے. اور ہاں اس حدیث کے اندر بالکل ہے یہ بیجا سوال, اپنے پیٹ میں حرام رزق بھرنا اور آخرت میں جہنم کی آگ. لیکن اس میں ادر بھی کچھ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے سسر مالدار ہے, وہ کچھ تحفہ دینا چاہ رہے, یس یہ جائز ہے. ایک انسان جس کے بیٹی کے نکاح میں ایک لڑکا آتا ہے وہ اس کا ان لا بن جاتا ہے. یہ پیدائشی رشتوں کی وجہ سے نہیں, دودھ کے رشتوں کی وجہ سے نہیں, لیکن نکاح کے رشتے کی وجہ سے اس کا بیٹا بن جاتا ہے. کیونکہ اب یہ آدمی کی جو بیوی ہوتی ہے, جو اس کی ساس ہوتی ہے, اس سے کبھی وہ نکاح نہیں کر سکتا. ایک رشتہ طلاق دینے کے بعد بھی اس سے شادی نہیں ہوتی, معلوم, ساس ہمیشہ محرم ہی رہتی, چونکہ اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ رہا اور اولاد اس سے پیدا ہوں گی تو نکاح نہیں ہوتا. تو ظاہر سی بات ہے اپنے بیٹے کو جیسا سن ان لا جس کو بولیں گے, نسبت کی وجہ سے, بیٹی کی شادی کی وجہ سے وہ بیٹا بن جاتا ہے. وہ بھی سمجھ, نسبتی بھائی بولتے ہیں نا, سالے کو بولتے ہیں. میرا اس سے رشتہ نہیں ہے, وہ میرا کوئی دور سے رشتہ نہیں, لیکن چونکہ میں نے اس کی بہن سے نکاح کیا وہ میرا نسبتی بھائی ہو گیا, سالہ جس کو ہم زبان میں کہتے ہیں, ٹھیک, تو وہ اس کا نسبتی بیٹا بن جاتا. تو کیا آدمی سسر اپنے داماد کو کچھ تحفہ دے سکتا ہے؟ ہاں, تحفہ دینے میں کوئی مانیت نہیں ہے, لیکن تحفہ بشکل جہیز ہی نہ ہو کہ جہیز کو الٹرنیٹ نیم میں نہیں دے رہا ہوں, تو آپ بولیں گے اچھا نیا نام دے دی فضل, چلو اچھا ہو گیا, اب اپن تحفہ بول کے لیں گے. بھائی کٹنم بھی نہیں اور جہیز بھی نہیں, تحفے کی مجلس, کیا تحفے آپ دیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اتنی عقل تو آپ کو بھی ہے, تحفہ مانگ کر لیا نہیں جاتا, ٹھیک. تو لہٰذا اگر کوئی سسر اللہ نے خوب دے رکھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اور اپنے کو اپنے بیٹے کو جو کہ اس کا نسبتی بیٹا, اس کی بیٹی, اس کے نکاح اس نے کیا ہے, وہ اس کو دینا چاہتا ہے کہ بھائی ایک گھر تمہارے لیے, چونکہ اللہ نے اس کو 50 گھر دیے, ایک گھر کیا ہے اس کی, دینا چاہتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے کبھی کبھار ہوتا ہے اللہ نے کچھ لوگوں کو دے رکھا ہوتا ہے, جیسا کہ ایک آدمی اس کو بیٹیاں ہیں, سب بیٹا ہی نہیں. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ بولتا داماد کو کہ اب تو ہم گزرنے والے عمر ہو گئی, وراثت بھی بیٹیوں میں تقسیم ہوں گی اور خاندان بڑا چھوٹا ہے, اگر آپ ہمارے پاس ہی آ جائے, دیکھ بھال ہماری بھی ہو جائیں گی, گھر کی ہوں گی, اور ہماری بیٹی ہمارے پاس ہی رہے جس سے ہماری خدمت ہو جائیں گی, اس لیے کہ ہمارے لیے بہت ممکن نہیں کہ ہماری خدمت اب کوئی کرے, ہم کو تو بیٹا ہے نہیں. اور اگر لڑکا راضی ہوتا ہے تو ہم اس پہ ٹون نہیں مار سکتے کہ تو جو ہے گھر جمائی بن گیا, تو سسر کا کھاتا ہے. اس لیے کہ کوئی پڑوسی آ کر اس کی مدد کرے, اس سے اچھا اس کا داماد اس کی مدد کرے, اتنا سمپل ہے. کوئی راستہ چلنے والا اس کو پانی پلائے, اس سے اچھا ہے اس کا داماد اس کو پانی پلائے. اور یہ رشتہ بھی ہے نا, رشتہ داروں کی قسم میں یہ بھی شامل ہے. ایک رشتہ تو ہم پیدائش سے لاتے ہیں, وہ کون سا رشتہ ہوتا ہے, ننیالی اور ددیالی. ایک رشتہ ہم شادی کے بعد بناتے ہیں. رشتے 3 ہوتے ہیں, ایک رشتہ جو پیدائش سے انسان لاتا ہے, ایک رشتہ جو انسان دودھ کی وجہ سے قائم کرتا ہے, ایک خون کی وجہ سے, ایک دودھ کی وجہ سے, اور ایک نسبت کی وجہ سے, شادی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو شادی ہے تو رشتہ دار ہے, بالکل ان کا حق ہے, تو بہرحال کر سکتے ہیں. تو تحفے درست ہیں, لیکن یہ جہیز کو الٹرنیٹ نیم دے کے نہیں دیا جائے گا. یہ بھی نہیں کہ ہم 8 دن پہلے تحفہ بھیج دیتے آپ کے گھر پر, یہ بھی جہیز کی شکل ہے. 8 دن پہلے داماد کے گھر پہ پورا چیز, فرنیچر, فریج, یہ پلنگ, سب جوڑا گوڑا 8 دن پہلے, نکو بولے بدنامی اپنے کو نہیں لینا ہے. یہ کیا تھا, تحفہ تھا. یہ بھی ایک جہیز کی شکل ہے. تحفہ کوئی بھی انسان اتنا بڑا نہیں دیتا ہے, سوائے اس کی حیثیت کے اعتبار سے کہ اس کے لیے وہ معمولی چیز ہے. تحفہ کبھی بھی انسان اپنی حیثیت کا معمولی حصہ دیتا ہے نا. جس کی ارننگ 1000 روپیہ ہے, تو کیا آپ نے دیکھا اس کو 1200 روپے کا تحفہ دیتا کسی کو؟ 1000 اپنے 200 ادھار لا کے تحفہ. جہیز تو ہی ہے نا, وہ پورا لگا کر, ادھار لے کر, زیورات بیچ کر اپنے گھر کو برباد کر کے دیتا ہے. تو بہرحال تحفہ الگ چیز ہے, لیکن وہ لینا ظاہر سی بات ہے سوال کرنے میں آئیں گا, اور ایسے سوال کرنے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے, ان کی بچیوں کی نکاح میں وہ ذلیل ہوتے ہیں. اس لیے کہ آج تو 1 لاکھ میں مالا نپٹ جائے گا, بچی تک پتہ نہیں روپیہ کتنا گر جائے گا, ہو سکتا 10 لاکھ روپے, 1 ملین لگے گا اس کو, اس کے داماد کو خوش کرنے کے لیے. جو اس نے خوش ہوا 1 لاکھ میں, اس کو لگیں گے 10 لاکھ, اور پتہ نہیں. تو ہم کو سسٹم کو روکنا ہے. یہ بھی بیجا سوال قناعت پسندی کے خلاف, مومنانہ صفت کے خلاف ہے.